بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تبلیغ۔ اس کے بعد کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا۔ ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم، تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائی جاؤں گی، پھر تم جو کچھ کر رہی ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم، اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کے بھلائی لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم، یہ ایک فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے، بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسری دشمنوں سے بچانے کی کرو گی تو تم خود قتل ہو جاؤ گی۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا نے کہا: بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم، بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہی ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہے۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا۔ وہ بولا: اللہ کی قسم، یہ بالکل بکواس ہے اور گھروں میں بیٹھتے والے عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کی خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہمارے کیا چلے گا؟ خدا کی قسم، ان کے لیے ہم ایک ترنے والے کی حیثیت ہوں گے۔ اس پر ابو طالب بول اٹھے: اللہ کی قسم، جب تک ہمارے جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئی اور تمام قریش کو سلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر تم اسے یہ کہو کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولنے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ نے فرمایا: اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو دو کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسری یہ کہ میں اللہ کے رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پر دہرائی، پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔